آپ دیکھیے مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے بسند حسن، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں آپ نے قیام فرمایا، یعنی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہوا کیا فقرأ بآیت، آپ نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی آپ نے، اور اس آیت کریمہ کو کیسے پڑھا آپ نے؟ اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ وہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، یرکع بہا ویسجد بہا، یعنی معنی یہ ہے کہ یرددہا، یعنی ہر رکعت میں آپ اسی آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے اٹھے سورۃ الفاتحہ کے بعد وہی آیت کریمہ، پھر اس کے بعد پھر مزید 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہی آیت کریمہ۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورۃ المائدہ کے بالکل اواخر کی آیت ہے، آخری آیت سے پہلے آیت کریمہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بات رکھی تھی کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے یہ تو تیرا حق ہے، یعنی یہ تیرا عدل ہے، ان کی گناہوں کی وجہ سے تو عذاب دے رہا ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو اے اللہ تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے، تو انہیں معاف کر دے سکتا ہے۔ یہ دعا کا بڑا اعلیٰ اور معیاری انداز ہے جس میں مطالبہ نہیں، جس میں خبر دی جا رہی ہے، اور مطالبے سے بڑھ کر جب خبر دی جاتی ہے تو دعا کا اعلیٰ انداز ہوتا ہے۔ یہی آیت کریمہ اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے۔ ابو ذر الغفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ما زلت تقرأ هذه الآية حتى اصبحت، اے اللہ کے رسول پوری رات آپ یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے صبح فرما لی، ترکع بها وتسجد بها، ہر رکعت میں آپ یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سألت ربی الشفاعة لأمتی، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَعْطَانِيهَا، اللہ نے وہ مجھے عطا فرما دی ہیں، وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اور یہ شفاعت مجھے مل کے رہے گی بإذن اللہ تعالی، مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت میں جو بھی شرک کیے بغیر مرے گا اس کے حق میں یہ شفاعت ضرور ملے گی۔ اس موضوع کے تحت مجھے کہنا یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں اتنا صبر نہیں ہے، ہماری طبیعت میں اتنی یکسوئی نہیں ہے، یا ہمیں ایسے بھی پڑھنا ہے شاید اتنا شعور نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن آج ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہو تو کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ کسی آیت کریمہ سے متعلق ہم اس میں غور و فکر کرتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک تصنع، ایک تکلف، ایک بناوٹی چیز ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کریمہ ہم زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہوں، زیادہ اس کی حاجت رہی ہو، زیادہ اس کی معنی پر ہم نے غور کیا ہو، تو اس کو بارہا پڑھنا، اس کو پوری رکعت میں اسی کو 5-6 مرتبہ پڑھنا، دوسری رکعت میں پھر اسی کو پڑھنا، کبھی ایک آیت سے زیادہ تاثر ملتا ہے، اس کی معانی مطالب زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید میں غور و فکر کا ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور تلاوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔